شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کی موت کو کئی دن گزر چکے ہیں، لیکن انکشافات، کہانیاں، قصے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کی والدہ کی طرف سے، کبھی عاصم جمیل کی بہنوں کی طرف سے، اور کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ دوستو، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، پتہ نہیں کب کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ موت ہمارے سروں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں۔ دنیا کی مستی میں ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک دن اس جہان کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو ایک دن ہم چھوڑ کر اکیلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے دوست احباب ہم کو قبر میں اتار کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اگر نیک اعمال ہوئے تو اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں عطا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم گناہ کرتے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ پاک کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور سب کو جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ جمیل دنیا سے چلا گیا، لیکن عاصم جمیل کے جانے کے بعد فضا سوگوار ہو چکی ہے۔ ہر کوئی غم میں مبتلا ہے۔ جو عاصم جمیل کو جانتے تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے قریب تھے، جو ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، وہ تو غم زدہ ہیں ہی، وہ تو ہر وقت رو رہے ہیں، ہر وقت عاصم جمیل کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں نظر دوڑائی جائے، جو جن لوگوں نے عاصم جمیل کے بارے میں سنا ہے اور جن لوگوں تک عاصم جمیل کی داستان پہنچی ہے، وہ داستان، وہ کہانی سن کر غم زدہ ہو چکے ہیں، اور عاصم جمیل کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ عاصم جمیل میرا سب سے پیارا بیٹا تھا، سب سے اچھا بیٹا تھا، سب سے زیادہ تابعدار تھا، سب سے زیادہ خدمت گزار تھا، میرا بیٹا سخی تھا، میرا بیٹا لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، میرا بیٹا لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا تھا، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، وہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن میرا بیٹا ٹوٹ چکا تھا، وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا، وہ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا، اللہ کی باتیں سنتا۔ جب اس کو کوئی زندگی کی دعا دیتا تو وہ کہتا کہ مجھے زندگی کی دعا نہ دیا کرو، میں اپنے رب کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ عاصم جمیل نے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کی خوشیوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ختم کر دیا ہوا تھا۔ اس کے رہنے سہنے کے جو طریقہ کار تھے وہ ایک عام انسان کی طرح تھے، ایک مسافر کی طرح تھے۔ وہ اس کے پاس جتنی بھی دولت آتی تھی وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور اپنی بڑی مہنگی گاڑیوں میں غریبوں کو بٹھا کر سیر کرواتا تھا،
اس کا اوڑھنا بچھونا غریب لوگ تھے، اس کے دوست احباب غریب لوگ تھے، اس کی محفلوں میں بیٹھنے والے غریب لوگ تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے غریب لوگ تھے، اس کے ساتھ انجوائے کرنے والے غریب لوگ تھے۔ اپنی زندگی کے دکھوں کو ایک طرف رکھ کر غریبوں کے ساتھ انجوائے کرتا، ان کے دکھ بانٹتا، ان کو خوشیاں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے پیارے دوستوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ آج تک میں نے کسی کے جنازے میں اتنے غریب لوگ نہیں دیکھے جتنے غریب لوگ میں نے عاصم جمیل کے جنازے میں دیکھے ہیں۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل کے جانے کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کی حالت تو آپ سب کے سامنے ہے، لیکن عاصم جمیل کی بہنیں اور عاصم جمیل کی والدہ کی جو حالت ہے وہ ہم میں سے کسی نے دیکھی تو نہیں، لیکن جو کچھ خواتین میڈیا والے ان کے گھر گئی ہیں، انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ عاصم جمیل کی بہنیں ہر وقت اس کو یاد کرتی رہتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں، اور عاصم جمیل کی والدہ کا بہت برا حال ہے، وہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں نکل پائیں۔ وہ ہر بات کے ساتھ عاصم جمیل کو پکارتی ہیں، وہ ہر نام کے ساتھ عاصم جمیل کا نام لیتی ہیں، وہ ہر کام میں عاصم جمیل کو یاد کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عاصم جمیل کی 2 بہنیں ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہیں، اور عاصم جمیل کے 2 اور بھائی ہیں، لیکن بہن بھائیوں کا پیار اتنا زیادہ تھا کہ عاصم جمیل کی بہنیں ہر وقت عاصم جمیل کو یاد کرتی رہتی ہیں، اور عاصم جمیل کی اچھائی کی گواہی گھر والے نہیں دے رہے، مولانا طارق جمیل صاحب نہیں دے رہے، ان کی بہنیں نہیں دے رہی، ان کی والدہ نہیں کہہ رہی کہ عاصم بہت اچھا انسان تھا، بلکہ پوری خلقت، پورے علاقے والے، پوری دنیا والے لوگ کہہ رہے ہیں عاصم جمیل واقعی ایک اچھا انسان تھا، لوگوں کا درد رکھنے والا تھا، اس کے سینے میں لوگوں کے لیے درد تھا، محبت تھی، تڑپ تھی، غریبوں کی مدد کرنا اس کا شعار تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عاصم جمیل کے جانے کے بعد لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ ایسے انسان دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو گمنام زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل جب تک دنیا میں موجود تھا شاید ہی چند لوگ اس کو جانتے ہوں، یا اس کے علاقے والے اس کو جانتے ہوں۔ ہم جو دور دور کے رہنے والے ہیں، پوری دنیا میں لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن عاصم جمیل کی موت، عاصم جمیل کا جنازہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پھر پوری دنیا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ہر کوئی آج اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے رو رو کر مانگ رہا ہے کہ اس سے جو غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، عاصم جمیل ایک بیمار انسان تھا، وہ ڈپریشن کا مریض تھا، اور اسے کوئی اپنی حالت کی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔